تو بنو نذیر ہو۔ اچھا ایک اہم سوال یہ ہے، ایک ٹیسٹ میں بھی آیا تھا یہ سوال، اکثر ٹیسٹوں میں آیا ہے کہ وہ کون سا قبیلہ تھا جس نے آپ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی تھی، وہ قبیلہ کون سا تھا؟ وہ بنو نذیر قبیلہ تھا، بنو نذیر قبیلہ تھا۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنو نذیر جو ہے نا یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں نے ایک موقع پر جب آپ علیہ السلام ایک فیصلے کے ہاں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے خفیہ سازش کے ذریعے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہودیوں کی سازش کے بارے میں وہ آگاہ کر دیا، اور چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ میں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بھی عبداللہ ابن ابی نے یہودیوں کی حمایت کی، جس سے بنو نذیر کے حوصلہ پر پا کر وہ ڈٹ گئی۔ اچھا یہ بھی آپ لکھ لیں کہ بنو نذیر کو نکلنے کے لیے آپ علیہ السلام 10 دن کی مہلت دی تھی۔ کتنے؟ 10 دن کی مہلت دی تھی کہ مدینہ سے آپ نکل جائے۔ جب وہ نہ نکلے بعد میں 15 دن کا محاصرہ وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ 15 دن، یہاں پر ہے بھی محاصرہ 15 دن جاری رہا۔ بالآخر یہودی ہمت ہار بیٹھے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں شہر چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ یوں یہودی اپنی ساری طاقت کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھا گئی۔ ان کا سب سے بڑا حامی عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کچھ نہیں کر سکا۔ مدنی معاشرے کے قیام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکمت عملی اور تدبر سے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی، یہودی و منافقین کی سازشوں کے سدباب کے لیے اقدامات کی۔ غزوہ بنو قینقاع بنو نذیر میں یہودیوں کی شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ منافقانہ سازشیں وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، لیکن جس کی اللہ مدد کرے وہی جو ہے نا وہ کامیاب وہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب مشق پہ آ جائے، مشق پر آئے۔ الف، عبداللہ بن ابی گروہ کا سربراہ تھا، مشرکین، معاصرین، منافقین، مہاجرین۔ جی منافقین، اور اس کو رئیس المنافقین یعنی منافقین کا سردار کا یہ بھی کہا جائے۔ یہ 9، اچھا اس کو آپ یہ بھی لکھ لو، 9 ہجری کو یہ فوت ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 9 ہجری کو یہ فوت بھی وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ لکھ لو اپنے پاس، اہم ہے۔ اچھا با، یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلہ اپنے حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، بدر کے بعد، خندق کے بعد، احد کے بعد، تبوک کے بعد۔ جی بدر کے بعد، اور یہ حسد اور کینہ اس لیے تھا کہ بدر کے بعد چونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، اور مسلمانوں کو جب جو ہوا نا فتح حاصل ہوا تو یہ کینہ اور حسد کرنا وہ شروع کر دیا انہوں نے۔ جی مدینہ منورہ کی یہودی معاہدے کی روح سے نبی علیہ السلام کو ریاست مدینہ کا سربراہ تسلیم کر چکے تھے۔ الف، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، مقاطع قریش، مواخات مدینہ۔ جی میثاق مدینہ، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ ہجرت کی کتنے ماہ بعد ہوا تھا؟ جی شاید آپ لوگ لکھتے نہیں ہو۔ میثاق مدینہ نا، چھٹے سال کہاں گئے؟ میثاق 5 مہینے بعد، کتنے؟ لکھ لو اس کو، دال۔ مدینہ منورہ یہودیوں کی قبائل آباد تھی، 1 3 2 4۔ کون کون سے؟ اچھا ہاں، نبی علیہ السلام نے 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ قینقاع، اوس، خزرج، بنو نذیر، قریظہ۔ کس کو 10 دن کی؟ بنو نذیر کو۔ وجہ کیا تھی ان کے خلاف جو ہے نا وہ یہ قتل کی سازش بھی کی تھی۔ یہ قتل کی سازش کیوں کی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کیوں گئے تھے؟ ایک بہت واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ٹائم ہوا تو یہ بھی بتا دوں۔ اچھا ابھی ادھر آئے، یہ صفحہ نمبر، ہاں غزوہ خندق پہ آئے۔ غزوہ خندق ہجرت کی 5ویں سال شوال کے مہینے میں
عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی۔ اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عرب کے بہت سے قبائل گروہوں کی صورت میں شریک تھے۔ عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حزب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حزب کی جمع احزاب ہے، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی وہ کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ٹوٹل تعداد کتنی تھی مشرکین کی؟ ہاں جی 10,000 کتنا؟ 10,000 ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ کب لڑا گیا تھا یہ غزوہ؟ 5 ہجری کو، 5 ہجری۔ اچھا مجھے یہ بتائے کہ اس میں کافر کتنے، مشرک کتنے قتل ہوئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ یہ میں بتاؤں گا نہیں، میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، آپ نے خود اس کو کرنا۔ آپ خود اس کو دوں کہ پھر کل میں پوچھوں گا، یہ مجھے یاد بھی دلا دیں، میں بولوں گا تو نہیں مجھے یاد رہے گا، پھر میں پوچھوں گا، آپ لوگ اس کو سرچ کرو خود، ٹھیک ہے؟ اچھا غزوہ خندق کا پس آپ اس کو سرچ کریں گے نا، میری بات غور سے سنو، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں نا، وہ سب کے پاس وہ پیج ہوگا، ایک لیکچر اسلامیات کا ایک پیج ہے جس میں تقریباً 83-84 ہزار ممبر ہیں، لوگوں نے اس کو وہ کیا ہے، لائک کیا ہے نا، لیکچر اسلامیات، وہ فیس بک پہ ہے۔ آپ وہاں جائیں گے، جو سوال میں کرتا ہوں آپ وہی اس کے سرچ آپشن میں جائے وہیں سوال کریں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں جائیں گے نا تو مختلف لوگوں نے جوابات دیے ہوں گے، وہاں پر میرا جواب ہوگا حسن خان کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہر سوال کا جواب آپ کو وہیں پر ملے گا، مشکل سے مشکل ترین سوال کا جواب آپ جائیں گے کمنٹس میں، دیکھیں وہاں پر کمنٹس میں میرا بھی کمنٹس ہوگا، وہاں پر لائک بھی آ گئے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، آپ نے وہیں سے اٹھانا ہے اور مجھے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیج کسی اور کا ہے لیکن آپ جائیں گے، یہ تو وہ آصف سہو ملتانی جو ہے نا وہ اس کا ایڈمن ہے، اور لیکچر اسلامیات، چلو میں اس کا وہ اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دوں گا نا، تو جو بھی سوال آپ کریں گے، جو بھی سوال ہوگا آپ اس میں دیکھیں، وہ پیج کسی اور کا ہے، وہاں آپ کو کمنٹس میں لازمی کمنٹس ملیں گے، جوابات وہاں پر میرے جوابات ہوں گے اس میں ہر میں، آپ وہاں سے جو ہے نا وہ پھر۔ اچھا جی، غزوہ خندق کا پس منظر اور اسباب۔